أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، السلام علیکم. آج حج کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ حج کس طرح سے انسان کو ایمان اور تقوی کی طرف لے جاتا ہے. بات یہ ہے کہ ایمان علم کے راستے سے آتا ہے. ہم پہلے کسی چیز کو جانتے ہیں، پھر اس کو سمجھتے ہیں، اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. جب وہ بات دل میں بیٹھ جاتی ہے، وہ کنوکشن اس کا ہو جاتا ہے تو اس کو ایمان کہتے ہیں. علم جب راسخ ہو جاتا ہے تو ایمان کہلاتا ہے. اور جب وہ ایمان ہوتا ہے اور پختہ ہو جاتا ہے تو عمل کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے. علم نہ ہو تو ایمان ممکن نہیں، اور ایمان نہ ہو تو عمل کا صدور ممکن نہیں. اور اسی کو قرآن مجید میں معیار قرار دیا گیا. اب دیکھیے، جو میں نے آیت تلاوت کی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پہ یہ فرض قرار دیا گیا ہے کہ اللہ کے گھر کا حج کریں اگر وہ وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہوں. اور جو شخص کفر کرے تو سمجھ لو کہ اللہ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے. ومن کفر، جو کفر کرے. یہاں من کفر، جو کفر کرے سے مراد کیا ہے؟ کفر کرنے سے مراد یہاں یہ ہے کہ حج کرنے کی استطاعت ہے اور نہ جائے، یہ کفر ہو گیا. بالکل یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ نماز کے بارے میں کہا گیا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر اختیار کر لیا. قرآن مجید میں کفر اس بات کو کہا گیا ہے کہ انسان حج کی استطاعت رکھتا ہو اور پھر نہ کرے. معلوم یہ ہوا کہ کفر صرف زبان سے کفریہ کلمہ کہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ کفر ایک رویے کا نام ہے، ایک ایٹیچیوڈ کا نام ہے، ایک مزاج کا اور طبیعت کا نام ہے. ہو سکتا ہے کہ میں دن میں 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہوں، لیکن میرا رویہ کافرانہ ہو. یہاں ومن کفر جس چیز کو کہا گیا ہے وہ عمل کو کہا گیا ہے، زبانی دعوی کفر کو نہیں کہا گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کی ایک شرح اس آیت میں دی گئی کہ اگر ایمان کے تقاضے کو، ایمان کے عملی تقاضے کو پورا نہ کیا جائے، اگر اس رویے کو، زندگی کے اس اخلاق کو اختیار نہ کیا جائے، اس ایٹیچیوڈ کو، اس مزاج کو، اس طبیعت کو اختیار نہ کیا جائے جو ایمان کا تقاضا ہے، اسی کو کفر کہا جائے گا. معلوم یہ ہوا کہ حج انسان کو گھیر گھار کے اس زندگی کی طرف لاتا ہے، اس ایٹیچیوڈ ٹو لائف کی طرف لاتا ہے جس کو ایمان، اسلام یا احسان کہا جاتا ہے. اسی لیے فرمایا گیا وَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. دیکھو، حج میں 3 باتیں نہیں ہوتی. رفث، بے حیائی کی بات. فسوق، اللہ کی کسی قسم کی نافرمانی. جدال، آپس میں جھگڑنا، غیر ضروری بحث کرنا، مناظرے بازی کرنا، بال کی کھال اتارنا. فرمایا یہ 3 باتیں حج میں نہیں ہوتی. ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ 3 باتیں کرو گے تو پھر حج نہیں ہوگا. حج میں یہ 3 باتیں نہیں ہوتی، اور اگر یہ 3 باتیں ہوئی تو حج نہیں ہوگا. ان 3 باتوں سے روکا گیا. حج کے دوران
عام طور پہ دھکے پڑتے ہیں، غیر ارادی طور پہ بھی کسی طرف سے، اور عام طور پہ غیر ارادی طور پہ بھی دھکے ہوتے ہیں۔ اب ایک ہجوم کی کیفیت ہے، جان بوجھ کے تو کوئی دھکا نہیں دیتا، لیکن اگر ہو گیا اس طرح سے تو دھکا پڑے گا، بعض دفعہ اس سے چوٹ بھی لگ جاتی۔ اب دھکا تو پڑا غیر ارادی طور پہ، اور جوابی کارروائی کروں میں اپنے ارادے سے تو حج گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ حج اس بات کا نام ہے کہ دھکے کھا لیے جائیں، دھکے دیے نہ جائیں۔ یہ پھر ایک رویہ کی بات ہے، ایک ایٹیٹیوڈ ٹو لائف کی بات ہے کہ اگر معاشرتی زندگی میں کسی طرف سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے، کوئی دھکا پڑ گیا ہے، تو اس کو سہ لو، دھکا دو نہیں۔ جو شخص حج میں یہ بات سیکھ کے نہیں آیا، دھکے کھا کھا کے دھکے نہ دینے کا رویہ اپنا کے نہیں آیا ہے، تو حج کو بائی پاس کر کے آ گیا ہے، اس کو حج کی حقیقت نصیب نہیں ہوئی ہے۔ یہ ایک رویہ ہے۔ اس لیے کہ حج ہم کس لیے کرتے ہیں؟ یہ ایک کوئی سوکھی پھیکی ڈرل تو نہیں ہے۔ ہاں، ایک اعتبار سے ہی ایک سپاہیانہ کارروائی تو ضرور ہے، ایک سپاہیانہ مشق تو ضرور ہے، لیکن یہ کوئی سوکھی پھیکی ڈرل نہیں ہے۔ اس کا ایک ایک عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ بیان میں کہا کہ یہ تو رسم عاشقی کے طریقے ہیں، وہ نبھائے جاتے ہیں اس میں۔ اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ دیکھو، تزودوا، توشہ دان ساتھ لے کے چلا کرو، زیادہ سفر لے کے چلا کرو، خالی ہاتھ مت جایا کرو۔ اسلام سے پہلے لوگوں کا رویہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے گھر کے بھکاری ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، تو اللہ کھلائے گا، اور وہاں پہنچ جاتے تو پھر بھیک مانگتے تھے لوگوں سے۔ تمہارا غلط بات ہے، جب لوگوں سے بھیک مانگتے تو پھر اللہ کے مہمان تم کہاں رہے؟ پھر اللہ کے بھکاری کہاں رہے؟ تو لوگوں کے بھکاری ہو گئے۔ ہاں، مزہ تو جب تھا کہ کسی کو نہ بتاتے اور پورے کا پورا توکل کرتے، پھر تو بات بھی تھی۔ وہاں سے خالی ہاتھ آ جاتے ہو، یہاں لوگوں کو بتاتے ہو، بھیک مانگتے ہو، تم اللہ کے مہمان کہاں رہے؟ اللہ کے بھکاری کہاں رہے؟ تو لوگوں کے بھکاری بن گئے۔ تمہاری نظریں تو لوگوں کی جیبوں پہ ہیں، غلط بات ہے، یہ حج خراب ہو جائے گا اس سے۔ تزودوا، زیادہ راہ لے کے چلا کرو۔ اور پھر فرمایا کہ زیادہ راہ بھی لیا کرو، لیکن زیادہ راہ لیتے لیتے ایک بات مت بھولنا، ان خیر الزاد التقوی، بہترین زاد سفر جو ہے وہ پرہیزگاری ہے، وہ تقوی ہے۔ اس کی تربیت لے کے جاؤ۔ حج پہ جانے سے پہلے حج کی تربیت کر کے جاؤ، معلوم تو ہو حج ہے کیا، کس مقصد کی خاطر جا رہے ہو، اور اس مقصد کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں سے تقوی کی تعلیم کہ حج کا یہ سفر کرتے ہوئے تقوی کیسے حاصل کیا جائے، اس کے لیے اہم ترین ڈرل یہ ہے کہ اس سارے سفر میں مشائخ اور اہل اللہ کی، علماء کی صحبت اختیار کی جائے۔ جس طرح سے ان کو اعمال کرتے ہوئے دیکھیں ویسے ہی کریں، اور ذرا سا شک ہو تو ان سے پوچھ لیں۔ اس سے دینی تربیت آہستہ آہستہ خود بخود ہوتی چلی جائے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو بہت بڑے بڑے علماء اور ائمہ گزرے ہیں، ان کی زندگی کی کایا پلٹ حج کے درمیان ہوئی۔ مثلا شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سفر کیا تو اس سفر میں وہ تقریباً 1.5 سال تک وہ حج کا سفر وہ کرتے رہے۔ 6 ماہ تک جانے کا سفر حج کیا، پھر وہیں رہے، سال بھر وہیں رہے، دوسرا حج کر کے پھر وہ روانہ ہو گئے، تشریف لائے۔ تو 1.5 پونے 2 سال کے سفر میں انہوں نے 2 حج کیے، اور وہاں رہ کے اس 1.5 پونے 2 سال کے عرصے میں انہوں نے حجاز کے علماء سے بھرپور فائدہ اٹھایا، وہاں کے صوفیاء سے، اہل اللہ سے، اولیاء اللہ سے انہوں نے اللہ کا ذکر سیکھا، روحانیت حاصل کی، اور پھر جب یہاں آئے تو ایک جداگانہ شخصیت بنے ہوئے تھے۔ اور قرآن مجید ہمیں حج کی آیات میں ایک خوبصورت آیت سناتا ہے،
اور وہ بھی رویے کی بات ہے کہ کس طرح سے ایک ایمان کا رویہ. فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور یوں کہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار ہمیں اس دنیا میں عطا فرما دے، اس دنیا کا اقتدار، اس دنیا کی دولت، یہاں کی چودراہٹ، یہاں کی جاگیر، یہاں کے آرام آسائش نصیب فرما دے. فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. آخرت میں ایسی شخص کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے. ایک طرف ہو کہ مت رہو، صرف دنیا ہی دنیا مانگو اور آخرت سے بالکل محروم ہو کے رہ جاؤ، یہ غلط بات ہے. دین اور دنیا دونوں کا امتزاج پیدا کرو. فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی اور حسین زندگی نصیب فرما اور آخرت میں بھی بھلائی اور حسین زندگی نصیب فرما اور آگ کے عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما. فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا. ایسے لوگ ہیں جو اپنے کمائی کے اعتبار سے بانصیب ہیں، بد نصیب نہیں ہیں. یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلام بحیثیت دین کے ہمیں یک چشم نہیں بناتا ہے کہ صرف دنیا کے ہو کے رہ جائیں اور آخرت سے محروم ہو جائیں. ایسا نہیں بناتا ہے، بلکہ دین اور دنیا کو خوبصورتی کے ساتھ اکٹھا کرتا ہے اور دنیا پہلے، دنیاوی زندگی کا حسن پہلے مانگتا ہے اور آخرت کی زندگی کا حسن بعد میں مانگتا ہے. اس لیے کہ آخرت کی کامیابی دنیا کے راستے سے ہے. وہ جو قارون کو نصیحت کی گئی وہ یہی تو تھی وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. دیکھو میاں، اللہ نے جو کچھ تمہیں اس دنیا میں دے رکھا ہے، اپنی دنیا کی اس دولت کو، دنیا کی اس جاگیر کو، اس خزانے کو جو اللہ نے تمہیں دنیا میں دے رکھی ہے، اس کو ذریعہ بناؤ، وسیلہ بناؤ، راستہ بناؤ آخرت تک پہنچنے کا. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. دیکھو دنیا سے بے نصیب ہو کے نہیں جانا، دنیا سے خالی ہاتھ نہیں جانا کہ پتہ چلا کہ موت کے ایک ہی جھٹکے میں ساری کی ساری جاگیر، سارے کا سارا خزانہ، ساری کی ساری دولت ایک سیکنڈ کے اندر چھن گئی اور آدمی خالی ہاتھ دنیا سے نکل گیا. ایک قلاش اور مفلس آدمی کے جانے میں اور ایک امیر آدمی کے جانے میں کوئی فرق ہی نہ ہو. میاں ایسا مت کرنا، دنیا سے بے نصیب ہو کے مت جانا، سب کچھ یہی چھوڑ کے نہ مر جانا، کچھ ساتھ لے کے جانا. تو یہ ایک پھر اپروچ ہے، پھر ایک ایٹیچیوڈ اور رویے کی بات ہے. اور ایک بہت اہم بات فرمایا اللہ کا گھر تو جائے امن ہے. میں نے اپنے بزرگ استاد حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب سے عرض کی، بیت اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا حضرت کوئی دعا فرما دیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ سے مانگو کہ اے اللہ یہاں تو تو نے جانوروں کو بھی امن دیا ہے، ہم تو پھر تیرے بنائے ہوئے انسان ہیں، گناہگار صحیح پھر بھی تیرے بنائے ہوئے انسان ہیں. یہاں پہ تو تو نے ہر ایک کو امن دیا ہے. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. اس سے جا کے امن مانگنا چاہیے. کیسے مانگے؟ دیکھیے قرآن مجید میں امن کا لفظ توحید کے ساتھ ملایا گیا. فرمایا امن کا مستحق وہ ہے جو توحید پہ چلنے والا ہو. حضور نے فرمایا کہ المؤمن من امنہ الناس. مومن وہ ہے جس کی وجہ سے لوگ امن پائیں. مومن کی تعریف ہو رہی ہے. معلوم ہے کہ دہشت گرد انسان مومن نہیں ہو سکتا. المؤمن اور الناس کہا، اور الناس میں کافر اور مسلم کی بھی کوئی تمیز نہیں ہے. المؤمن من امنہ الناس. مومن وہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ امن میں رہیں. تو بیت اللہ میں ہم امن حاصل کرنے جاتے ہیں کہ وہ جائے امن ہے. وہاں جا کے اپنے دل کو امن و آشتی سے اس قدر بھر دیں کہ جب واپس آئیں اپنے شہر میں، اپنے ملک میں
تو اس شہر کو اور ملک کو بھی محسوس ہو کہ کوئی امن والا آ گیا ہے، کوئی امن لے کے آ گیا ہے، امن کو بانٹ رہا ہے۔ یہ جو پوری دنیا کے اندر ایک شور مچا ہوا ہے، پیس، امن امن، اور پوری دل کی منافقت کے ساتھ امن 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 کا لفظ کرتے ہیں اور دنیا کے اندر بد امنی پھیلاتے ہیں۔ بیت اللہ شریف میں اس کے بالکل برعکس ایک کارروائی کی جاتی ہے کہ جو شخص بھی وہاں جاتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت لبالب بھر دی جاتی ہے، وہ مامتا کا سراپا بن جاتا ہے، اور جب آتا ہے وہاں سے تو اس کی آنکھیں مامتا سے لبریز ہوتی ہیں، محبت سے، ایثار سے، قربانی سے لبریز ہوتی ہیں۔ وہ ہر شخص کے لیے امن کا پیامبر ہوتا ہے، اس لیے کہ امن اور ایمان جو ہیں فرمایا دونوں اکٹھے چلتی ہیں۔ مسلم کے بارے میں آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی ہاتھ سے اور جس کی زبان سے لوگ محفوظ رہیں۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں نیا چاند دیکھ کے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ یہ چاند تو نے نکالا ہے، یہ چاند تو ہم پہ نکال رہا ہے، تو امن اور ایمان نصیب فرما، اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ اس چاند کو ہم پہ نکالا کر۔ معلوم ہوا کہ امن ایمان کا نتیجہ ہوتا ہے، سلامتی اسلام کا نتیجہ ہوتی ہے، اور یہ دو باتیں ہم اس جائے امن پہ جا کے سیکھتے ہیں۔ ایک اور بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ وجبت محبتی للمتحابین فیہ وللمتجالسین فیہ وللمتبادلین فیہ وللمتزاورین فیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے اوپر واجب ٹھہرا لیا ہے کہ ان لوگوں سے پیار کروں جو میری خاطر ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں، میری خاطر مل کے اکٹھے بیٹھتے ہیں، میری خاطر دور دور سے آتے ہیں اور ایک دوسرے کو ملتے ہیں اور ایک جگہ مل کے بیٹھتے ہیں۔ ایسے لوگوں پہ میں نے محبت کرنا واجب ٹھہرا لیا ہے۔ تو یہ حجاج بہت دور دور سے آتے ہیں اور مل کے بیٹھتے ہیں، اور جن کو حج کی حقیقت نصیب ہوتی ہے وہ آپ کبھی غور سے دیکھیں تو آپس میں انتہائی محبت کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ حج کے اثرات میں جو کہ انسان کی شخصیت پہ ہوتے ہیں، ایک بہت خوبصورت اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان مشاہدے کی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ اب تک تو بغیر دیکھے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، ایمان بالغیب پہ ہی گزارا ہوتا رہا، ایمان بالغیب تو خیر زندگی بھر جاری رہتا ہے، لیکن وہاں چل کے بہت سی باتیں غیب نہیں رہتی، مشاہدہ بن جاتی ہیں۔ کچھ قلبی واردات، کچھ کیفیات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کے غیب میں کمی کر دیتے ہیں اور حاضر میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ رقت قلبی کی کیفیت اور قرب الہی کا احساس۔ وہ جو جگر نے کہا کہ ضد پر عشق اگر آ جائے پانی چڑھ کے آگ لگائے، کچھ یہ کیفیت پیدا ہو جاتی، اور وہاں جا کے انسان کہتا ہے کہ آخر زندگی ہوا معلوم آپ کتنے قریب رہتے ہیں، اور یہ کہ شہرک تو بہت دور ہے جانے تمنا، آ میرے قریں اور قریں اور قریں اور۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔